السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی بزرگ دوستو، آج کے سبق کے اندر ہم آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بتائیں گے کہ قبیلے اور خاندان کس لیے بنائے گئے ہیں، اور دوسری چیز یہ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یا ایھا الانسان، اے انسانو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک نر اور مادے سے پیدا کیا، یعنی ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا دینا، یعنی اولاد کا پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو ماں باپ جو ہے ایک ذریعہ ہے، مرد و عورت جو ایک ذریعہ ہے، اصل جو اولاد دینے کی جو طاقت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قبیلے اور خاندان جو آج ہمارے سامنے ہیں، اللہ نے اس لیے بنائے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان ہو سکے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج ہم لوگ جو ہے اس کے برعکس، آج جو ہے ہم لوگ جو ہے اس طرح کرتے ہیں کہ فلاں قبیلے والا جو ہے اونچے مقام والا ہے، فلاں قبیلے والے جو ہے نیچے ذات والے ہیں۔ میرے بھائی یہ ساری چیزیں غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ خود اللہ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو جو ہے تو یعنی جو ہے تمہارے لیے جو قبیلے جو خاندان ہے ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ آپس میں پہچان ہو سکے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو قبیلے اور خاندان جو بنائے گئے ہیں وہ صرف جو ہے آپس میں پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ انسان ہے جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، یعنی گناہوں سے بچنے والا ہوگا، وہ انسان اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا۔ لہٰذا نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، یعنی جو ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے گورا جو ہے کالے سے بہتر ہے، کالے سے زیادہ عزت والا ہے، یا کالا جو ہے گورے سے زیادہ عزت والا ہے، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ فرمایا گیا چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو، اللہ کے نزدیک تو وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوں گے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے اگر انسان گورا ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے، تو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ اگر جو تقویٰ نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی انسان کالا ہے، اللہ کے اگر اس کے اندر تقویٰ ہے تو فرمائے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے، لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ کالے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا نہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے، یعنی جو ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان عربی ہے لیکن اس کے اندر تقویٰ ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، لیکن اگر جو ہے تقویٰ نہیں ہے تو جو ہے کوئی جو ہے عزت اس اللہ کے نزدیک جو ہے اسے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کوئی جو ہے عجمی ہے تو فرمایا اگر وہ عجمی ہے لیکن اگر اس کے اندر اللہ کا جو ہے ڈر ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، تو وہ انسان جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عربی اور عجمی کہتے کس کو ہیں؟ عربی کہتے ہیں کہ عرب ممالک کے جتنے لوگ جو ہے رہنے والے ہیں ان کو عربی کہتے ہیں، اور عجمی ان کو کہتے ہیں جو عرب ممالک کے علاوہ دوسرے ملکوں میں رہتے ان کو عجمی کہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا نہ ہی امیر کو غریب پر کوئی فضیلت ہے، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امیر ہے یا غریب، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو ہے تقویٰ کس کے اندر ہے۔ اگر جس کے اندر تقویٰ ہوں گی تو اگر چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، اگر تقویٰ جس کے اندر ہوں گی وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ یعنی سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ اس لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو اس سبق سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے ہیں تاکہ اس سے ہم جو آپس میں
پہچان کر سکے، اس لیے جو بنائے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو آج ہم سوچتے ہیں کہ فلاں جو ہے نیچے یا اونچے کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس لیے بنائے ہیں کہ ہم صرف آپس میں ایک دوسرے سے کو پہچان سکے۔ اور دوسری بات جو ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔